الحمدللہ ہم سورہ یوسف کا خلاصہ سن رہے تھے کہ جس کا کچھ حصہ ہم نے سماعت کیا تھا کل. انشاءاللہ آج بقیہ حصہ سنیں گے کہ کل ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق سنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کس طرح کنویں میں ڈالا، پھر کنویں سے نکل کر وہ مصر کے شہر میں گئے اور جو معاملات ہوئے. پھر جب آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تو اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا. جب آپ کو وہ تقرر کر دیا تو آپ کو وہاں کا حکمرانی آپ کو دے دی گئی تو آپ نے یہ معاملات کیے کہ جو خواب تھا اس کو آپ نے اس کی تعبیر کو پورا کیا کہ 7 سال تک آپ نے کھیتی کا پلان چلایا، اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی. اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل نہیں پہچانا. آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک جو بھائی ہے بنیامین، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو کہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور واپس آئیں گے. یعنی جو غلے کے پیسے تھے وہ بھی ان کے غلے کی جو بوریاں اس کے اندر ڈال دو، انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ اگر وہ دیکھیں گے تو پھر وہ واپس دوبارہ لوٹ کر آئیں گے. چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ دے کر نہ ہوگے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیے کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں. یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا ہوگا؟ دیکھ لیجیے عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو جو ہماری رقم ہے ان کو بھی واپس کر دیا، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا تھا، اب دوبارہ میں تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ تو اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے ساتھ نے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں. یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لیا اور عہد کیا کہ اور آپ ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو آپ نے بھیج دیا. جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھایا اور چھپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم کوئی فکر اور غم نہ کرنا. پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا. جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا. اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھین لیے گئے. اب گھر جائیں تو کیوں کر، اور یہاں ٹھہرو تو کیسے ٹھہریں؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ اے میرے بھائیو، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد و پیمان دے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی تقصیر کر چکے ہو. لہٰذا جب تک والد صاحب حکم نہ دیں اس زمین سے ہٹ کر نہیں سکتا. ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو. چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلا سازی کی، تو خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے. پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا، کہا کہ ہائے افسوس، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت سے غم سے نڈال ہو گئے، اور روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی. آپ کی آنکھوں سے، آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر
حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لبے گور ہو جائے یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ عز و جل سے ہی کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اے میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیجئے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ مچ آپ یوسف علیہ السلام ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں پر بڑی فضیلت بخشی۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آنا۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا، آج یہ کرتا لے جا کر ان کو خوش کر دوں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ یعنی دیکھیں کرتا آنکھوں پہ رکھنے سے بینائی آ گئی۔ اب کچھ لوگ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، غیر اللہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور تبرکات سے کچھ نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھا گیا، اس سے کیا آ گئی؟ بینائی آ گئی۔ یعنی کرتے کی برکت دیکھیں، یعنی اللہ کے نبیوں کی کرتوں کی برکت کا عالم یہ ہے، تو ان کے جسم اور جسمانیت کا عالم کیا ہوگا، اور یوسف علیہ السلام کا عالم یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تبرکات کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے تبرکات میں برکت ہوتی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی، چنانچہ آپ پر وہی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہے۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر میں نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، یعنی آئے کتنے تھے؟ 72 یا 73، اور برکت ہوئی تو کتنے ہوئے؟ 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4 ہزار لشکر اور بہت سی مصری سواریوں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا، اور 100 ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھتے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کی جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواریوں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، سراسر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور اور شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے۔
جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے ہیں، ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی نہنہاٹ اور طبلوں کو بوق کی آوازوں نے عجیب سما پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجیے، یعنی آپ ابھی تھوڑا رک جائیے اور اپنے پدر بزرگوار یعنی اپنے والد کو ان کے رقت انگیز سلام کا موقع دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا، کہا کہ السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا، یعنی ہاتھ ملایا اور فرد مسنت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمہ میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بیک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کے یہ کہا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے آیت نمبر 100 کے اندر بیان فرمایا کہ اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اس سے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج، میری والدہ چاند، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے خواب دیکھا وہ خواب کی تعبیر آپ کی اس طریقے سے مکمل ہوئی۔ اور یہ جو تاریخی واقعہ جو ہوا، اس کی بھی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے وہ 10 محرم الحرام کو، یعنی میں نے پہلے بھی درس قرآن میں یہ بات کہی تھی کہ 10 محرم الحرام کو بہت سارے واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کو سجدہ کیا گیا تو 10 محرم الحرام کے۔ اچھا، سجدے کے اعتبار سے یہ کہ پہلے کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، 2 قسم کے سجدے ہوتے ہیں۔ جیسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ تعظیمی یہ جائز پہلے کی شریعتوں میں، لیکن اس شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر شریعت تعظیمی بھی منع ہے اور شریعت تعبدی تو شروع سے ہی منع ہے۔ اور سجدہ تعبدی کہتے ہیں کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، کسی کو غیر اللہ کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا یہ کفر ہے، کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا یہ بھی منع ہے شریعت میں۔ پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا، تو وہی سجدہ یہاں پر جو کیا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کے آپ کے بھائی والدین جو کر رہے ہیں وہ سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، سجدہ تعبدی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں میں فرق ہے سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبدی کے اندر۔ لیکن بعض لوگ ہمارے جو ایسے مسلمان ہوتے ہیں بولے والے جن کو علم نہیں ہوتا، مزارات پر بھی جاتے ہیں تو وہ کچھ ایسی کنڈیشنز بنا لیتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں، یعنی جیسے کہ ایسی کنڈیشن، تو اس طرح معاملات نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح جو معاملات کرتے ہیں پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے مسائل، ہمارے جو اہل سنت و جماعت کے اوپر بہت سے لوگ اس پر بات کرتے ہیں، دیکھیں تم لوگ جاتے ہو مزاروں کو سجدہ کرتے ہو، حالانکہ ان کی نیت نہیں ہوتی، وہ سجدہ نہیں کر رہے ہوتے نہ تعظیمی نہ تعبدی کو، لیکن ایک اپنی حیت کو ایسے بنا لیتے ہیں، اپنی کنڈیشن کو ایسا بنا لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے سجدہ کر رہے ہیں۔ یا پھر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مزار کے آگے چکر بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے قریب، وہاں پر کچھ لوگوں نے جو آپ کی چلہ گاہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، اس کے آگے 7 چکر لگاتے ہیں، 7 چکر اس کے آگے لگا رہے ہیں۔ چکر لگانے کے بعد کیا کر رہے ہیں، ایک جگہ ایک پہاڑ پتھر کا بنایا ہوا، بہت سارے پتھر ہیں، جا کر اس کو پتھر مار رہے ہیں۔ اچھا، کسی اینکر نے کسی نے جا کر وہاں پر پوچھا بھائی یہ جو آپ چکر لگا رہے کیوں لگا رہے ہو؟ تو ایک صاحب بولے میرے کو 17-18 سال ہو گئے یہاں آتے ہوئے، ہم یہاں سے چکر لگاتے ہیں، یہاں پر یہ درویشوں کا حج ہوتا ہے، یہ ہمارا حج ہے،
یہ درویشانہ حج ہے، یہاں پر حج ہم کرتے ہیں، پہلے چکر لگاتے ہیں، اس کے بعد جا کر کنکریاں مارتے ہیں. بھائی یہ شیطان ہے یہاں پر. اس نے پوچھا یہاں پر کیوں مار رہے ہو کنکریاں، ہم نے یا پتھر کیوں مار رہے ہو؟ بولے یہاں پر شیطان ہے، یہاں پر شیطان قید کیا ہوا ہے. تو بھائی شیطان کس نے قید کیا؟ کسی نے بولا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے بولا یہاں پر آیا تھا، یہاں پر جما دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. یعنی مختلف قسم کی ہمارے ایسے بھولے والے مسلمان ہوتے ہیں، معاملات کر جاتے ہیں وزارات پر جا کر کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو مسائل جو حق ہے الحمدللہ اس کے اندر بھی لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. ہماری شریعت، ہمارے اہل علماء اہل سنت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتے. یہ جو معاملات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسے معاملات نہیں کرنا چاہیے. جو کرتے ہیں انہیں کوشش کریں روکیں. جب مزارات پر بھی جائیں تو یہ چکر لگانا اور سجدے جیسی حیت پیدا کرنا، اس طرح لگے کہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہونا ہے آپ نے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگنی ہے. ہمارے علماء نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مزار پر کہاں کھڑے ہونا ہے، 4 ہاتھ کا فاصلہ ہے. کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کو جا کر ہم بوسہ دیں، ان کو ہاتھ لگائیں. ہم اس قابل ہی نہیں ہے. وہ پاک ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. تو اسی لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ جو شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے، اور ایسے معاملات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہاں پر بھی جو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ سجدہ کیا جا رہا ہے سجدہ تعظیمی کیا جا رہا ہے، لیکن اس شریعت کے اندر یہ بھی منع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.